السلام علیکم ویورز۔ عمران خان اور سپریم کورٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی اور بچوں سے رابطوں کی سہولت دینے کا حکم جاری کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم یہ بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے معاملے میں نمایاں سہولیات دی جائیں۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ حکومت اچھے موڈ میں ہے، بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کی سہولت بھی ملنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ظاہر ہے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائیں، انہوں نے تو ایک روٹین میں اکیڈیمک سی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں 25 کروڑ وہ تو پرانی ہو گئی بات، اب 2829 کروڑ کی آبادی جو ہے یہ قیدی ہے، کہ ان کے لوٹ مار کے قیدی، یہ ان کے استحقاقوں کے قیدی، یہ ان کے تعیشات کے، ان کی پریولیجز کے، ان کے پرکس کے قیدی ہیں۔ سب کے ساتھ تو یکساں سلوک اگر کرنا ہے تو وہ تو پھر میکرو لیول پہ ہونا چاہیے نا جی، لیکن وہ نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، جب تک کہ بات کی جگہ میں خالی چھوڑ دیتا ہوں اپنا امیجنیشن۔ قطعاً نہیں، یہ ایسی چلے گا، لیکن بہرحال جہاں تک سپریم کورٹ کے اسٹرکٹلی پرٹیکولر ریفرنس ٹو دس کیس اس کا تعلق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور بچوں کے ساتھ بات اور میری ایک فیلنگ ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، غلط ہو سکتی ہے، چونکہ خیر کی بات اگر میں سوچتا ہوں تو وہ اس ملک میں میں اگر محسوس بھی کروں تو پھر میں کہہ دیتا ہوں نہیں، یہاں کوئی ڈھنگ کا کوئی انسانی کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، فور دا فرسٹ ٹائم یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے پی ٹی آئی اور یہ اور وہ جو باقی دھندا اس ملک میں چل رہا ہے، مجھے پہلی بار ایک فیلنگ سی آئی ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، اور یہ جو پریشر کوکر میں گیس بھرتی جا رہی ہے اس کی لیکیج کا بندوبست ہو، اور اس سے پہلے ہو، اللہ کرے پریشر کوکر کے پھٹنے سے پہلے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سننے والی بات ہے بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، جو کہہ لو، بے عزتی کی۔ یہ جو واردات انہوں نے ڈالی ہے نا بجلی کے حوالے سے، یہ پہلے ادھر گھیرا، وہ جو پیپلز پارٹی کی ہے خاتون، پتہ نہیں کیا، شازیہ مری، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ننگا چٹا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ آج ہی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، سارے اخباروں میں نہیں ہے، 1-2 اخباروں میں ہے شازیہ مری کا، تو کوئی پاگل بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن پرابلم دیکھو، جو خاتون یہ بات کر رہی ہے اس کی پارٹی نے 50 سال سے دھوکے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی سوکھ چکی، اس کو چوہے کھا گئے، کپڑا لیرو لیر، اندر بار سے ننگے، مکان اب قبرستان میں، وہ بھی بہت مہنگا۔ اچھا، ایک قصہ سنیں ذرا۔ گھریلو صارفین پہ فکس چارجز عائد کر دیے گئے ہیں۔ فکس چارجز دونوں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پہ عائد کیے گئے۔ نیپرا فیصلے کے مطابق ماہنامہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ ماہنامہ 100 یونٹ استعمال کے پروٹیکٹڈ صارفین پہ 200 روپے فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ اے بے شرمی، وارداتی ہے۔ گرمیاں آ رہی ہیں نا، سردیاں آئیں گی، تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے، کیونکہ ویسے ہی کنزمپشن کم ہوتی ہیں سردیوں میں، غریب آدمی تو پنکھے بھی نہیں استعمال ہوتے ہیں۔
یہ وارداتی ہے پھر گرمی اب آ رہی ہیں نا گرمیاں، یہ لوٹ مار کی ایک نئی تیاری ہے. پروٹیکٹڈ لفظ دیکھو ان کے، پروٹیکٹڈ. صارفین خدا کا خوف کرو، حشر ہوا ہوا ہے. 300 یونٹ تک کے گھریلو سے 300 یونٹ ہے کیا ہے؟ تمہارے پی ایم ہاؤس کے باتھ روم کا خرچ بھی نہیں. تو پرائم منسٹر کس کا ہے؟ 47 ہے یا 48 ہے یا 51 ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں نا. یہ جب تک عوام کے لوگوں میں سے نہیں آئیں گے تب تک یہ ڈائناسورس یہ کھیل کھیلتے رہیں گے. آگے چلیں. اچھا نوٹ بڑے تھے. میں دیکھو ان لوگوں نے خاص طور پہ اس رجیم نے اس ملک کو صف ماتم میں، یہ ملک نہیں رہا، صف ماتم میں تبدیل کر دیا ہے. کل بھی میں نے اس کا ماتم کیا تھا اور مجھے اپنے ویورز کی معصومیت پہ نا بڑا پیار آیا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جس طرح کی بات آپ نے کی اس کے بعد شاید ان کو شرم حیا آ جائے، تو میں ہنس پڑا. شرم حیا نام کی چیز، میں تو کہتا ہوں ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. جو آدمی اسمبلی میں جاتا ہے بڑے شہروں کی پوش بستیوں میں ڈی این اے کراؤ، تمہیں پتہ لگے یہ اصل میں ہیں کون. آئندہ کے لیے وہ جو پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا نا کم از کم گریجویشن میں کہتا ہوں لعنت بھیجو. جو بندہ اسمبلی کا امیدوار ہو لیکن بھروسہ کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ تو ان کو بھی کرپٹ کر دیں گے، گوروں کو بھی خرید لیں گے. اس لیے یہ میں نے جب ویورز کی یہ بات پڑھی تو مجھے دکھ بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ یہ باز نہیں آ رہا ہے. ان بھیڑیوں کے ساتھ ان سے کوئی کسی بہتری کی، کوئی نرمی کی، کوئی اپنائیت کی توقع رکھنا. یہ بد سے بدتر ہے، ہوتا جا رہا ہے. پہلے بڑی لمبی لٹ مار ہوئی ہے وہ جو کاروبار بجلی کا شروع ہوا تھا، یہ بھی پتہ کر لیں کہ وہ کس نے کیا تھا. روٹی کپڑا مکان، اللہ نہ. اس ملک کا صرف ایک مصرے میں، ایک شعر میں بیان ہو سکتا ہے. نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، یا نہ جانے کیسا سفر ہے تیرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. اس سے زیادہ کیا کرے آدمی. اب جب تک معاملہ کسی اور فیز میں داخل نہیں ہوتا، یہی مقدر ہے. بھگتے لوگ، اور اچھا ہے بھگتے ہیں. جو وہ قتیل شفائی صاحب کا ایک شعر ہے، میں نے تو قتیل سا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو یہ احتجاج کم از کم اس میں، یا دلوں پہ پتھر رکھ کے جو میجورٹی ہے، جو سفر کر رہے ہیں صحیح معنی میں، میرا پرسنل ایشو نہیں ہے، جو کر رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. بند کر دو بجلیاں. 1-2 مہینے کی، 3 مہینے کی گرمی ہے نا، کرو برداشت. ٹھنڈے پانی دے ترونکے کرو اپنے بھیڑیاں چیئر چھتاں تے ویئر ایور یو آر. بند کر دو، بائیکاٹ. لیکن بہرحال آخری بات ہے جی، خلیجی ملکوں میں پاکستانی بھکاریوں، چوروں، جال سازوں کے لیے جنت بن گئی ہے. یہ تو دیکھیں گے جہنم بنے گی، اور بننی شروع ہو گئی ہے. اگلی لائن ہے 2025 کے دوران خلیجی ممالک سے ڈپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی. جنت جہنم میں وہاں بھی. اور یہ اگر جنت ہے تو پھر پتہ نہیں، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے جہنم سے بھی بدتر ہے اگر یہ جنت ہے. وزارت سمندر پار پاکستانیز نے وقفہ سوالات میں تحریری جواب میں بتایا کہ سال 2025 میں خلیجی ممالک سے برادر اسلامی
لیکن ظاہر ہے برادر اگر چور ہوگا، ٹھگ ہوگا، آپ کی جیب کاٹ رہا ہوگا، آپ کی جائیداد ہڑپ کر گیا ہوگا 2 نمبر طریقوں سے، تو برادر، تو پھر تو برادر نہیں، اتنی ہی ٹالریٹ کریں گے۔ 2025 میں خلیجی ممالک سے کل 38,616 پاکستانیوں کو ڈپورٹ بڑا مہذب لفظ ہے، یہ ہوتا ہے ٹھڈے مار کے نکالنا، ضروری نہیں ہے ٹھڈے مارے جائیں، ہے یہ اسی کے مترادف۔ ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، اور آج کے اخباروں میں انہوں نے شامل نہیں کیا میری ٹیم نے، پاکستان کرپشن کی رینکنگ میں، لوٹ مار کی رینکنگ میں کہاں ہے، قرضہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ آئی وش میں آئندہ رکھ لیا کروں گا، جو میں اپنی ادھر بلیک اینڈ وائٹ کی تیاری کے لیے جو کرتا ہوں، مائنڈ باگلنگ فگر ہے۔ کل میرا اگر ٹائم ملے آپ کو وہ پروگرام ضرور دیکھیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ قرضہ جہاں پہنچ گیا ہے، مجھے اندازہ تھا، لیکن جب فگرز میرے سامنے آئے نا تو اٹ واز شاکنگ۔ بہرحال یہی مقدر ہے، ہو چکو